عباده الذي نصطفى اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ اللہ حسن جمیع خصالہ اللہ صلو علیہ وآلہ اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ وہ کمال حسن حضور ہے اللہ وہ کمال حسن حضور ہے اللہ کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اللہ وأحسن منك لم تر قط عيني اللہ وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ چڑھ چلا اللہ کر روشنائی اللہ تارے ذکر کریں دے تیرا اللہ تیرے جہے چند کئی سہ چڑھے اللہ سانو سجنا باج ہنیرا جتھے چند اساڈا چڑھنا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں اللہ چند اساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا تھاں تھاں سویرا ہوں اللہ جس دے کارن اساں جنم گوایا یا حضرت بابا وہ سونا یار ملے ایک پھیرا اللہ خانوادہ سادات صاحب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف حضرت پیر طریقت سید عبدالرزاق شاہ صاحب مدظ اللہ علی حضرات علماء کرام اہل اسلام بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوت دین کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے اس کا اثر کوئی بھی دائی کوئی بھی دعوت دین کا نمبردار اگر کسی بات کو کسی کے دل پر اتارنا چاہتا ہے تو اسے اپنا دامن دل مدینے والے کی بارگاہ میں بچھانا اللہ پنجابی کہتے ہیں کوڑے رونا چپ چنگی ہے یہ آپ اس طرح اللہ کا نام لے رہے ہیں مجھے تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے یا آپ خاموش ہو جائیں یا پھر اللہ کا نام اس طرح لیں کہ یہ اللہ کا نام جو ہے تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے اور تمہارے دلوں سے تقوی کا نور اٹھے اور سر کے
بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تمہیں آمینہ کے لال کا نوکر بنا۔ ادھار نہیں چلے گا۔ ہر بندہ کھانا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، زبان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور آج تو سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرات، بہت خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے۔ ہمارے اس بیٹے نے اپنی محبت کو اپنی انتہا تک پہنچایا ہے۔ اب کچھ بھی نہ کرے، اس میں شامل تو ہو سکے، اس کا حصہ تو بن سکتے۔ خرچ کسی نے کیا ہے اور آپ کے منہ سے اللہ کا نام ہی نہیں نکل رہا۔ اب یہ آواز سن کر فرانس والے آپ سے تو نہیں ڈریں گے؟ امریکہ تو ویسے ہی بڑا پاورفل ہے، اسے تمہاری للکار چاہیے، اسے اللہ کی پکار چاہیے۔ مجھے امید ہے فائدہ بڑا ہوگا آپ کو۔ آپ جتنا زیادہ اللہ اللہ کریں گے نا، تو جب اللہ آپ کے اندر جائے گا، یہ نام آپ کے اندر جائے گا، یہ دل پر نقش ہوگا، دل کا نقشہ بھی اللہ کے نام کے مطابق ہو جائے گا۔ تو کینسر کیسے رہے گا تمہارے وجود میں؟ بیماری کیسے رہے گی؟ بلڈ پریشر کہاں سے آئے گا؟ شوگر کہاں سے آئے گی؟ ہمارے نوجوانوں نے آپ کو بڑا کرمایا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے منہ سے اللہ کا نام سن کر آپ کے بچوں میں بھی جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے نام کے بغیر نہیں رہنا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کے بغیر نہیں رہنا ہے، ہم نے مدینے والے کی شان کو اپنائے بغیر نہیں رہنا ہے۔ حضرات، جو دین ہے جس کے ہم فالورز ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، اس کی تشکیل میں صرف اللہ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا یہ راستہ جو میں نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، یہ اسلام کا جو عنوان ہے، یہ جو سلامتی کا نظام ہے، یہ جو امن و آشتی کا پیغام ہے، یہ جو محبت کی سوغات ہے، یہ اصل میں تشکیل تو اللہ کی ہے، لیکن اس کی تشریح اللہ نے مدینے والے پر چھوڑی ہے۔ اس لیے جہاں ہم نے دل پر اللہ کا نام نقش کرنا ہے، وہیں مدینے والے کی تصویر بھی بنانی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، نبیوں اور رسولوں کے بعد تھوڑا سا آپ نے بیلنس کرنا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والے لوگ جو ہیں، وہ ہیں جنہیں کملی والے آقا کی صحبت عطا ہوئی ہے۔ آپ ہم ذرا بھی نظر مسکرا کے تھوڑا اللہ کا نام لیں۔ یہ بھائی ادھر بن مسکرائیں، ذرا مسکرائیں نا بھائی۔ ہمارے نبی کی تو محبت یہی ہے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج سے بھی اگر آپ میں سے ہر شخص باپ ہے، خامد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے رشتے ہیں، جب گھر جائیں نا مسکراتے ہوئے جائیں۔ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اگر گھر آنے والے باپ، گھر آنے والے خامد، گھر آنے والے بھائی، گھر آنے والے بیٹے کو مسکرا کر قبول کرے گی تو طلاق کہاں ہوگی؟ لڑائی کہاں ہوگی؟
नफरत कहाँ होगी, अदावत कहाँ होगी, शिकावत कहाँ होगी, नहुसत कहाँ होगी, बदबख्ती कहाँ होगी। और अगर ये पूरा घराना अपनी हर शाम मदीने वाले के नाम इस तरह कर दे, एक चटाई को दस्तरखाने दुरूद सलाम का नाम देकर बाप भी, बेटियां भी, बाप भी, बेटियां भी, माँ भी, बेटे भी, भाई भी, बहनें भी, हाँ वो बहू बेटियां भी जिनकी गोदों में मासूम दूध पीते बच्चे पल रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए ना, हर शाम जब मदीने वाले के नाम हो जाए। मैं बहुत थका हुआ और आप ताजा दम हैं, इसलिए आपको मुझसे ज्यादा अल्लाह का नाम लेने का हक है, क्योंकि आप मेजबान भी हैं। जरा एक दफा सारे नाम लेकर देखें, इसका मतलब है आपको नाम लेना आता है। इसकी कोई प्रॉब्लम है आपको, तुम्हारे पास बड़े खास किस्म के इंजेक्शन भी हैं, हमारे पास बड़े खास किस्म के पावरफुल कैप्सूल्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात है हमें ऑपरेशन करना भी आता है। बोले जरा, बोले अल्लाह का नाम लो। आज तो और आज तो आपके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है 2 पीर खानों का। फिर फर्क यह है, दुनियादारों से राब्ता रखोगे कहीं ना कहीं आकर धोखा हो जाएगा, अल्लाह वालों से राब्ता रखोगे धोखा नहीं होने देंगे। तो आप जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, लोगों के घरों में नाश्ता गालियों से शुरू होता है और लंच माशाल्लाह गीबत से होती है, और डिनर में झूठ का अंबार होता है। अब बताएं इन बच्चों को अब क्या मैसेज दे रहे हैं, इन बच्चों को सिखा के आ रहे हैं? ये गाने, ये ड्रामे, ये बेहयाई के मनाज़र, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? इन मासूमों को, बच्चे मासूम होते हैं, थोड़ा सा ज़बान हिलाए, बच्चे क्यों मासूम होते हैं कोई पता है? इसलिए कि उनको पता ही नहीं होता ये सवाब है, ये गुनाह है, ये नेकी है, ये बुराई है। इसलिए उस दौर में बच्चे से कोई खामी कोताही हो भी जाए तो मासूमियत का पहरा उस पर लगा रहता है। अगर ये बच्चा ना जानकर मासूम है तो नबी की मासूमियत को तो फिर तुम्हें उस अंदाज में मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने उनको जिस सांचे में बनाया है। बात मैंने शुरू कर दी है, लेकिन आप सब तक का स्टार्ट है। कहते ना एक बार तो सुथरा बार। हजरत तवज्जो है, नबी की मासूमियत पर बात करना चाहता, नबी की मासूमियत शऊर की, इल्म की, खबर की बुनियाद पर मबनी है। जिन सांचों में अल्लाह ने नबियों को बनाया है ना, वो टूट चुके हैं। आप कोई मिर्जा गुलाम अहमद नबी नहीं बन सकता, आप कोई मुसलमान कज़ाब नबी नहीं बन सकता।
ادھر کسی نے سر نکالا ادھر غازی فیصل آ گیا، ادھر کسی نے سر نکالا ادھر غازی مرید حسین شہید آ گیا، ادھر کسی نے سر نکالا ادھر سلطان نور الدین زنگی آ گیا۔ تو تم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہو؟ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو مائیں توجہ نہیں ہے، اب میں نے صرف ایسے کرنا ہے تو آپ نے اڑنا ہے، اڑے پرواز کریں نا۔ دیکھیے اللہ کا نام تریاق ہے، اللہ کا نام شفا ہے، اللہ کا نام کامیابی ہے، اللہ کا نام برکت ہے، اللہ کا نام عزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، میرا نام لینے والوں سن لو، اذکر، تم مر بھی جاؤ گے نا، میرا ذکر کرنے والوں میں تمہیں مرنے نہیں دوں۔ میرا نام لینے والوں، کوئی انسانی وجود، سلطان فیاض الحسن، سید عبدالرزاق، پیر سید مقصود علی شاہ، سلطان العارفین، غوث اعظم، وجود تو وہی ہے، فرق کیا ہے؟ تمہاری زبان پہ اللہ نہیں آ رہا ہے، جن کی رگ رگ میں اللہ ہوتا ہے، جن کی ہر سوچ میں اللہ ہوتا ہے، جن کی ہر خیال میں اللہ ہوتا ہے، جن کی ہر توجہ میں اللہ ہوتا ہے۔ تو پھر بھائی آغاز کر دو، کانٹا بدل جائے، ٹرین کا رخ مدینے کی طرف ہو جائے، گاڑی کا رخ مدینے کی طرف ہو جائے، کانٹا بدل دو۔ اب ہر شام تمہاری، اب ہر شام تمہاری، کھیلنے میں نہیں، ہر شام تمہاری، کودنے میں نہیں، ہر شام تمہاری، گندی سنگت میں نہیں، نبی کی محبت میں گزرے گی، نبی کے عشق میں گزرے گی۔ میں صرف آدھا گھنٹہ آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ نے آدھا گھنٹہ، ہر شام اندھیرے پھیل رہے ہوں، بنائیں آ رہی ہوں، وبائیں آ رہی ہوں، جنات حملہ آور ہو چکی ہوں، اور تمہارے گھر سے درود کا نور اٹھ رہا ہو، اور پھر درود پڑھنے کی عادت ایسی بن جائے کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جایا گا۔ اور پھر یہ شان بن جائے میں سو جاؤں، ہر سانس کا حساب دینا پڑے گا، جس سانس میں اللہ کا نام ہوگا اس کا حساب تمہیں ملے گا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور عقیدہ کیا ہو؟ ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، اور کیفیت کیا بن جائے؟ اب آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے مدینے سے سنیں، مدینہ تو بڑا دور ہے، مدینہ بڑی دور ہے، یہ کوئی بے وقوف ہی کہہ سکتا ہے، عقل مند نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عقل مند پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مدینہ ضرور ہے، مدینہ دور ہے، مگر مدینے والا تو دور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب یہ جو آپ اللہ والوں سے رابطہ رکھتے ہیں نا، تو پہلے تو میں آپ کو اللہ والوں کی ایک نشانی بتا دوں۔ اگر آپ کسی پیمانے سے اللہ والے کو ناپنا چاہیں، تولنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو اس کی تشریح کیا بنے گی؟ اس کی تعریف کیا بنے گی؟ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا وہ ہوتا ہے
جو چہرے سے بھی نبی والا نظر آئے، کردار سے بھی نبی والا نظر آئے، اخلاق سے بھی نبی والا نظر آئے۔ اور یہ جو اللہ والے ان کے پاس ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، جس کیفیت کو میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کا نام دیا، اور فخر کے بارے میں عرفوں کے بادشاہ نے فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اب فقر کیا ہے؟ سب کچھ ہو، اپنے لیے کچھ نہیں۔ فقیر کی یہ پہچان ہے۔ آپ بحیثیت مرید جب بھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئیں گے کچھ نہ کچھ نظر و نیاز پیش کریں گے، جب بھی پیر و مرشد کو اپنے پاس بلائیں گے کچھ نہ کچھ خدمت ضرور کریں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں، لیکن سچ یہ نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ مرشد آپ کو دے رہا ہے، آپ کا نذرانہ محفوظ ہو رہا ہے، آپ کی محبتیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ جب یہ نذرانہ آپ کا، یہ آپ کا ظاہر محبت جب یتیم پروری میں لگے گا، غریب پروری میں لگے گا، آپ کے محلے میں بھی کتنے یتیم بچے رہتے ہیں، اپنے بچوں کے کپڑے لینے کے لیے بازار جانے والوں، جوتے لینے کے لیے بازار جانے والوں، کبھی آپ نے سوچا جس یتیم کے ساتھ محبت کرنے پر، جس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے قیامت کے دن آمینہ کے لال نے فرمایا لوگوں یہ میری دو انگلیاں دیکھو کتنی ایک دوسرے سے قریب ہیں، فرمایا جس نے میری امت کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا قیامت کے دن وہ شخص اتنا میرے قریب ہوگا۔ تو میں سوال تو آپ پر چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی غریب، کسی یتیم، کسی مجبور، کسی معذور کے ساتھ اظہار محبت کر بھی دیتا ہے تو آپ سوچیں نا آپ نے کیا کیا۔ یہ خانقاہیں، یہ درسگاہیں، امریکہ ان سے کیوں ڈرتا ہے؟ کافر اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ بھیک مانگنے کی بجائے کل جب نکلیں گے نا قرآن والے بن کر، وہ جو نہیں ہے بات تو میں نے شروع کر بھی دیا اور ختم بھی کرنے والا ہوں۔ اب ذرا سوچئے جب اس یتیم پروری کے نیٹ ورک اور اس غریب پروری کے نیٹ ورک کے نتیجے میں آپ کے بچے، آپ کی تہذیب کے نمائندے بھیک لینے کی بجائے تربیت پا کر، قرآن کا نور پا کر، عشق مصطفیٰ کا سرور پا کر بھیک دینے والے بن جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا صحبت، ایک ہی بات میں نے کرنی ہے، مرشد کی بھی صحبت ہے اور یہ صحبت جب کمال کو پہنچتی ہے نا تو یہ حضوری بنتی ہے، اور پھر جب کملی والے کا عشق اپنے عروج پہ پہنچتا ہے نا تو یہ صحابیت بنتی ہے، اور جب ہم نے یہ دیکھنا چاہا کملی والے کا مقام کیا ہے جنہیں ہم حضور کہتے ہیں، حضور ہے حضوری سے، اصل حضوری وہ ہے جو نبی کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے، جس کا برملا اظہار قرآن نے کیا،
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میں ساری گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات سیر کے لیے لے گیا. آپ نے دیکھا پروٹوکول، جبریل بھی آ گیا خادم بن کر، براق بھی آ گیا سواری بن کر. اور میں نے یہاں تو سلطان بہو کا ایک شعر پڑھا، جے کر چاہے وحدت ربی مل مرشد دیاں تلیاں ہوں. میں نے یہ منظر دیکھا، جبریل اپنے کافوری ہونٹوں کو نبی کے طلبوں سے مس کر رہا ہے اور یہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو شوق تھا اللہ سے ملنے کا، کس کو شوق نہیں ہے بھائی؟ تو آج اللہ نے منظوری دے دی ہے، آپ تیاری کر لیں اللہ سے ملنے کی. لیکن یہ نہیں کہا، یہ عرض کیا آقا اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو آپ کے لیے آسان بناتا ہوں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اور ایک اور روایت کے بین الماء والطین. فرمایا میری نبوت کے ڈنکے اس وقت بھی بج رہے تھے جب آدم علیہ السلام اپنی جسم اور روح کی کیفیات سے گزر رہے تھے، پانی اور مٹی کے درمیان سے گزر رہے تھے. میری نبوت کا جھنڈا اس وقت بھی لہرا رہا تھا، میری نبوت کا نور اس وقت بھی پوری قوت سے چمک رہا تھا. میرے نبی ہونے کا حسن اس وقت بھی جلوہ کر. اب ایک اور حدیث پاک ہے جس کو حدیث قدسی کی اس لسٹ میں رکھا گیا ہے. جن احادیث کو بیان تو کملی والے آقا کرتے ہیں لیکن فرمان اللہ کا. حضور فرماتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا. اب چونکہ آپ بالکل تیار ہیں، پھل پکنے کو تیار ہیں، گندگی سب نکل چکی ہے، اور ذرا تھوڑا سا اللہ کا نام اور زیادہ قوت سے لیتے نا، 10 منٹ پہلے ہو جانا. آپ غور سے سنیے، کملی والے آقا نے فرمایا اور میں آپ تو ماننے والے ہیں نا، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ بھی دل کے کانوں سے تھوڑی دیر کے لیے تعصب کی ہنگے اتارے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی سماعتوں کو مسلمان ہونے دیجئے. حرام اور حلال کا جوڑ کوئی نہیں ہے. حلال حلال ہے، حرام حرام ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کنت کنزا مخفیا. ادھر دیکھو، ان کو ادھر بٹھا دیا ہے، یہی مصیبت ہے ان کی. پہلے تو ناچ رہے تھے نا تم. کنت کنزا مخفیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. بیٹھ جاؤ، آنے کی بھی جلدی، جانے کی بھی جلدی. کنت کنزا مخفیا.
اب اس بیان سے کچھ یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خزانہ چھپا ہوا تھا لیکن اب کوئی ہے جس کو خبر دے دی گئی ہے، جسے جلوہ دکھا دیا گیا. بولے اور گھر جانا نے مار کھانی نے گھر والے کو بولو. پہلے ہی آپ نے غلطی کر رکھی ہے کہ اس قناعت کے پیچھے خواتین کو بھی بٹھا دیتے تھے. خواتین پتہ کیا سمجھتی ہیں؟ ہم بڑی عقل مند ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے خواتین جاتی ہیں، لیکن ہمارا معیار تو کچھ اور ہے. ہر میں کعبہ بھی جاؤ تو محرم کے بغیر مت جاؤ. ہر میں کعبہ میں بھی جاؤ نا، اور یہی پیری بری کے لیے معیار ہے. محرم کے ساتھ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، کل بے پردہ جو نظر آئیں چند شریف بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. جتنے ہمارے بچے اور بچیاں انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں، جس پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور جس طرح بیہودگی اس پبلک ٹرانسپورٹ میں عزت نفس کی پامالی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ کسی کی بھی بیٹی ہوگی، وہ ڈرائیور بھی کسی کا بیٹا تو ہوگا نا، جس نے ایک شریف گھرانے کی عزت کو پامال کیا. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نکاح ہو گیا، ہمارے سامنے ایک بہت بڑا معیار ہے، اور میں اس میں سے بس ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ ابو جان میں حاضر ہیں. دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ فرماتی ہیں ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، واپس چلے جاؤ. دستک دینے والا واپس چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، آپ فرماتی ہیں واپس چلے جاؤ. تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے، نبی آنکھ کھول کر فرماتے ہیں بیٹی سے مت لو. جانتی ہو کون ہے؟ یہ اسرائیل ہے. اسے تمہارے پردے کا لحاظ، یہ تمہاری بارگاہ میں آنے سے پہلے اجازت اس لیے لے رہا ہے کہ امت کو پتہ چلے پردہ کیا ہے، حرمت کیا ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے. جنسی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے. دل پھٹتا ہے جب قوم کے بچوں کو 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ یا بچی لیکن اس درندگی کا راستہ ان ظالموں کو کس نے سکھایا؟ اس معاشرے میں، اس ناقص تربیت میں. تو آپ ذرا تصور کرو نا، اگر تم ماں کی گود سے درود کی لوریاں سننا شروع کر دو، اب اگر تم ماں کی گود سے قرآن کی لوریاں سننی شروع کر دو، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی گود پہلی درس کا ہے، ماں کی گود پہلی درس کا ہے. تو پھر ہمیں کام کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ آج سے قوم کی ہر بیٹی کو شرم و حیا سے گزارنا ہوگا، غیرت سے گزارنا ہوگا، عزت سے گزارنا ہوگا، عصمت سے گزارنا ہوگا، عفت سے گزارنا ہوگا.
ان بیٹیوں کے اندر اتنی غیرت پیدا کرنی ہوگی کہ ان کی سفید چادر پر کوئی میلی نظر ڈالنے لگے تو یا اپنا آپ ختم کر دیں اسے. یہ حضور کی محبت اسی لیے ہے بھائی. نعت سننا سنانا یہ تو ہمارا دین ہے، لیکن کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. آگ لگتی ہے نا، جب آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ کو جلائے رکھنے کا اہتمام بھی ضروری ہے. آپ سنیے غور سے، بس میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. اللہ فرماتا ہے، کملی والے فرما دو تمہاری زبان سے میرا بیان ان کو سنا دو. میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فأحببت، یہ میری محبت ہے، یہ میری چاہت ہے. أن أعرف، میں تمہیں اپنا تعارف عطا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. میں نے کہا مولا مخلوقات تو بہت ہیں، اور ایک دعویٰ کر سکتا ہے، قطرہ بھی کہہ سکتا ہے، ذرہ بھی کہہ سکتا ہے، لمحہ بھی کہہ سکتا ہے. اب قطرہ کہے گا تو دریا اور سمندر بھی تو بولیں گے نا. اب اگر ذرہ کہے گا تو صحرا بھی تو بولیں گے، لمحہ کہے گا تو صفیہ بولیں گے. اگر پتی بولے تو پھول بھی تو بولیں گے، اگر پھول بولے تو بوٹی بھی تو بولے گی، اور پھر وہ زمین بھی تو بولے گی نا. تو پتہ چلانا چاہیے کہ وہ مخلوق کون ہے. فخلقت الخلق، بس میں نے تخلیق کیا، میں نے مخلوق بنا ڈالی. ایک گندی نالی کا کیڑا بھی ہے نا، ایک وہ جانور بھی ہے جس کا نام لینے سے 40 دن تک زبان پاک نہیں رہتی. ایک فرشتے بھی ہیں جو نور سے بنے ہیں، ایک جن بھی ہے جو آگ سے بنا ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا آگ برتر ہو رہی ہے، نور برتر ہو رہا ہے. بڑے مناظرے ہوتے ہیں نور بشر پر. آج میں آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں. آگ کی برتری، نور کی برتری پر فیصلہ چونکہ اللہ نے کرنا ہے. اور یہی وہ غلط فہمی تھی جس پر ابلیس مارا گیا. جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا نا سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے. اس کو آدم میں نور مصطفیٰ نظر نہیں آیا. اب اس نے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا انا خیر منہ. یہی شیطانیت ہے جب آپ کہتے ہیں نا میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں. اگر بڑا بننا ہے نا خود مت کہو، خوشبو بتائے کہ یہ بڑا ہے. خوشبو تو آ نہیں رہی تم، تمہارے اندر سے تو بدبو آ رہی تھی. جھوٹ بولنے سے خوشبو آ سکتی ہے، غیبت کرنے سے خوشبو آ سکتی ہے، حسد کرنے سے خوشبو آ سکتی ہے. اللہ کا نام لینے سے خوشبو آ سکتی ہے، مدینے والے کا نام لینے سے خوشبو آ سکتی ہے. ابھی آپ حیدر قرار کی بات سن رہے تھے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ بھئی تم علی علی کرتے ہو، صدیق اکبر کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ بھائی ہم تو ہر خطبے میں پہلے صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں. کس نے کہا نام نہیں لیتے ہیں؟ فاروق اعظم کا نام نہیں لیتے. بھائی ہم تو ان کی ولایت کے اس لیے بھی قائل ہیں کہ ولی کی کرامت جس درجے کی بھی ہوگی برحق ہوگی، لیکن یہاں تو قلم بول رہا ہے، فاروق اعظم کا قلم بول رہا ہے، فاروق اعظم کی لکھائی بول رہی ہے. رہ نیل خشک ہو جاتا ہے، اسے چلانے کے لیے جادو کے ذریعے تمہاری لڑکی کو قتل کر خون پھیلایا جاتا ہے. امیر المومنین
ایک خط لکھتے ہیں گورنر کے نام نہیں، دریائے نیل کے ریت کے ذرات، فرماتے ہیں اے دریائے نیل اگر اللہ کے حکم میں چلنا ہے تو چل پڑ، وگرنہ ہمیں تمہارے پانی کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ اب قاصد یہ خط لے کر دریائے نیل کے ریت کے ذرات کے اندر جا کر رکھتا ہے، ابھی وہ دریا کے کنارے نہیں پہنچتا کہ پانی آ جاتا ہے۔ اب 1400 سال ہو گئے، پانی چل رہا ہے، کبھی رکا ہی نہیں ہے، قیامت تک نہیں رکے گا۔ ہم تو یہی مانتے ہیں نا، جس کو نبی کی صحبت مل گئی، جو نبی کی غلامی میں آ گیا، جو نبی کی محبت پا گیا، جس نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا۔ عرفوں کے بادشاہ نے یہی تو کلام کیا ہے، وہ جو سانپ ڈستا رہا اور یہ نبی کو دیکھتے رہے، وہ جو سورج ڈوب گیا علی نبی کو دیکھتے رہے۔ تو فرمایا فخلقت الخلق، اور میں اس پر ایک آخری کلام کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ تو آپ سب کو ہے نا، وہ مخلوق کملی والا ہی تو ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی آپ سے کہیں گے اچھا تم اذان کے ساتھ درود سلام کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا اذان کیا ہے؟ کہنے کہ بلاوا، اذا نودی للصلاۃ، یہ بلاوا ہے۔ اذان کیا ہے؟ بلاوا ہے۔ مجھے بولو نا یار، گھر نہیں جانا یار، نور لے کر گھر بھی جاؤ نا۔ یہی ایک بات میں نے ان سے نہیں، باقی جتنی میں نے باتیں کی تھی نا انہوں نے پوری کر دی، کیونکہ یہ بات میں نے نہیں کی تھی، حافظ صاحب نے بھی نہیں کی، انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ رات کو